السلام علیکم جناب عاقب صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ میرا بیٹا 2 سال کا ہے تو اس کا پیشاب پاک ہے یا ناپاک ہے؟ کیونکہ وہ بستر میں ادھر ادھر پیشاب کر لیتا ہے۔ مجھے جاننا ہے یہ کہ 2 سال کے بچے کا پیشاب پاک ہوتا ہے یا ناپاک ہوتا ہے، یا کتنی عمر تک پیشاب ناپاک ہے؟ ذرا مجھے تفصیل سے بتا دیجیے گا۔ انشاءاللہ تفصیل سے آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوں، اس امید پر کہ آپ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد دوسروں کے ساتھ شیئر کریں گے اور چینل کو مستحکم کرنے کے لیے جوائن ممبرشپ کے ذریعے جڑ کر سپورٹ اپنی اس چینل کو دیں گے۔ سماحت الشیخ عبدالعزیز بن باز مفتی مملکت سعودی عرب سے یہی سوال کیا جا رہا ہے۔ بہت سے لوگوں کا خیال یہ بھی ہوتا ہے کہ جناب ہم اس کپڑے کو جس پر بچے نے پیشاب کیا ہے اگر سورج کی گرمی یا دھوپ میں سکھا دیں گے تو یہ پاک ہو جائے گا۔ منذ الولادہ جو آپ نے پوچھا ہے نا، وہی کہ کیا بچے کا پیشاب پیدائش کے بعد سے پاک وہ اس کا ناپاک ہوتا ہے یا پھر کچھ سال پاک رہتا ہے پھر بعد میں ناپاک ہوتا ہے، جو اس کے شاید آپ کے ذہن میں بھی اس طرح کی بات ہے۔ افیدونا افادکم اللہ۔ نجیس مطلقاً، شیخ عبدالعزیز بن باز مفتی مملکت سعودی عرب فرما رہے ہیں کہ بول الطفل نجس مطلقاً من حین الولادہ الى آخر حیاتہ ہوا نجس۔ شیخ فرما رہے ہیں کہ ولادت کے بعد سے لے کر اس کی وفات تک بول جو ہوتا ہے نا بچوں کا وہ نجس ہے، ناپاک ہے۔ البتہ جو آسانی آپ کے لیے ہے وہ یہ کہ اگر بچی کا پیشاب ہے تو بچی کا جو پیشاب ہے اس کو کپڑے کو دھویا جائے گا، اور بچے کا جو پیشاب ہے اس کو اس کے اوپر چھڑک دیا جائے گا، اور وہ احادیث بھی میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں اس امید پر کہ، اور شیخ عبدالعزیز بن باز نے بھی فرمایا کہ لا بد من ان کپڑوں کو دھونا ضروری ہے ورنہ پاک نہیں ہوں گے۔ شمس میں سورج کی گرمی سے اس کو سکھانے سے بھی یہ ناپاک ہی رہیں گے۔ سنن ترمذی میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے جو باب باندھا ہے دودھ پیتے بچے کے پیشاب پر چھینٹے مارنے کا بیان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، حدیث نمبر 610 پر نقل کرتے ہیں کہ علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیتے بچے کے پیشاب کے بارے میں فرمایا بچے کے پیشاب پر چھینٹے مارے جائیں گے اور بچی کا پیشاب دھویا جائے گا۔ یہاں حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ اس وقت تک ہے جب تک دونوں کھانا نہ کھائیں، جب وہ کھانا کھانے لگیں تو دونوں کا پیشاب دھویا جائے گا۔ امام ترمذی نے یہ حدیث حسن صحیح قرار دی ہے۔ علامہ البانی نے بھی اسے سنن ابن ماجہ صحیح ابن ماجہ میں نقل کی ہے، اور ام قیس یہ بیان کرتی ہیں، ام قیس بنت محسن رضی اللہ تعالی عنہا، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کہتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ اپنے چھوٹے بیٹے کو جو ابھی کھانا نہیں کھاتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائی، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنی گود میں بٹھایا اور اس بچے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں پر پیشاب کر دیا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوا کر اس پر چھڑک دیا اور کپڑا نہیں دھویا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 223 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 287۔ تو حدیث سے جو بات پتہ چلتی ہے، شیخ ابن باز نے فتویٰ آپ کی خدمت میں نے پیش کر دیا ہے، وہ یہ کہ بچے کی پیدائش سے لے کر اس کی وفات تک پیشاب تو ناپاک ہے، البتہ صرف آسانی یہ ہے کہ جب تک کہ وہ کھانا نہیں کھائے گا اس وقت تک لڑکے کا پیشاب اس پر چھینٹے مار دی جائیں تو وہ کافی ہے، اور لڑکی کے پیشاب کو دھویا جائے گا منذ ولادتہا، تو اس کے پیدا ہونے سے لے کر وفات تک اسے دھویا جائے گا، اور جب بچے اور بچیاں کھانا پینا شروع کر دیتے ہیں تب ان دونوں کو دھویا جائے گا۔ تو آپ کا یہ کہنا کہ میرے بیٹے کا 2 سال تک کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پیشاب پاک ہے، پیشاب پاک نہیں ہوتا۔ البتہ جو رخصت اسلام نے وہ دی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
جیسے کہ اس بچے کو جو آپ علیہ السلام کی گود میں جس نے پیشاب کیا تو اس پر آپ علیہ السلام نے پانی منگوا کر چھڑک دیا، اسے دھویا نہیں۔ اللہ اکبر۔ اس حدیث کو بھی امام بخاری نے اور امام مسلم نے نقل کیا ہے۔ تو مجھے امید ہے وضاحت ہو گئی ہوگی۔ اس چینل کو سپورٹ کرنے کے لیے جوائن ممبرشپ کے ذریعے اسے مستحکم کریں اور جڑ جائیں ہمارے تمام سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم سے، تاکہ اس طرح ہم دین کی نشر و اشاعت میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون